بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح ناشتے کی جگہ خالی پیٹ یہ سورت پڑھ لو، انشاءاللہ سر سے پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے باقی ہر طریقے آزماتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کی ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو۔ ایک بار یقین کے ساتھ آپ صبح سویرے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام بیماریاں آپ کے جسم سے کیسے نکلتی ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے جسے آپ نے صبح اٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سورت مبارکہ سورہ رحمان ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سورت کی تلاوت تو ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کی تلاوت تو ہم اکثر کرتے ہیں، تو ہمیں شفا تو نہیں ملی۔ آپ نے سورت کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس طریقے پر تلاوت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی اور اللہ تعالی آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں، جب کوئی ڈاکٹر مریض کو میڈیسن دیتا ہے تو اس کے استعمال کا پورا طریقہ بتاتا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر دوائی اس طریقے پر استعمال کی جاتی ہے تو دوائی فائدہ دیتی ہے، اور اگر اس طریقے پر استعمال نہ کی جائے تو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن اس میں وہ طریقہ نہیں اپناتے جو طریقہ بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی وظیفے کے لیے کوئی پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ سورہ رحمان کی تلاوت اس طریقے پر کر کے دیکھیں جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ یقین کیجئے، کائنات کی کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، قلبی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جن آسیب کا سایہ ہو، آپ اس صورت کے ساتھ اپنے اندرونی حالات بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے۔ اس صورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ اس سورت کی تلاوت کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے صبح اٹھ کر جو پہلا کام کرنا ہے وہ آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کے بعد آپ نے نماز ادا کرنی ہے، اور نماز کے بعد کوئی اور کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، سورہ رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ آپ نے سورت کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے یا کسی مریض کے لیے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب آپ پہلے رکوع پر پہنچیں تو آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رحمان پڑھنا ہے۔ 27 مرتبہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان پڑھنے کے بعد
اگلے رکوع کی تلاوت کرنی ہے، اور اس رکوع کو پورا کرنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحمان پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکوع مکمل کرنے کے بعد بھی آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمان پڑھنا ہے۔ اس طریقے پر آپ نے سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ پانی آپ کوشش کریں کہ پہلے سے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے۔ اگر اپنے لیے وظیفہ کیا ہے تو خود پانی پی لیں، اور اگر یہ عمل کسی مریض کے لیے کیا ہے تو اس مریض کو یہ پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو شفا ملے گی۔ عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور حسب توفیق روزانہ صدقہ بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام پر مکمل یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جب آپ اس سورت کا عمل اس گمان کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سورت کی برکت سے شفا دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے شفا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد الہی کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، اور قرآن مجید ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ تو وہ بھی واضح فرما دیا، یہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ہم نے ایسا قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44۔ اور اسی طرح سے ایک اور جگہ ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے وہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے۔ پیارے بھائیوں، ان تمام آیات اور ارشاد سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن پاک ایمان والوں کی کیا نشانیاں بتاتا ہے، یعنی قرآن کے مطابق ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ انفال کی آیت 2 سے 4 میں ارشاد خداوندی ہے، بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توقع کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو، تو اسے حقیقی معنوں میں ایمان والا بننا ہوگا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قرآن کے وسیلے سے شفا طلب کریں۔ سورہ رحمان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں
کہ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت اور خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت اور خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سارے بھائی بیمار ہوتے ہیں، ہم سیدھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس بھی جانا چاہیے، لیکن ہمیں اپنا علاج قرآن پاک کی آیتوں سے بھی کرنا چاہیے۔ ہم تو ادھر کبھی دھیان ہی نہیں دیتے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں سیدھے الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، وَهُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا علاج دوا کے ساتھ ساتھ قرآن سے بھی کریں، یقین کے ساتھ، صدق دل سے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں۔ چلیے ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔